بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پیچھے ہم نے کل جہاد کے فضائل پڑھے تھے۔ آج نیا چیپٹر، نیا سبق شروع ہو رہا ہے حقوق العباد کے نام سے۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو نہ کسی کمیٹی نے مقرر کیے ہیں، نہ کسی پارلیمنٹ نے مقرر کیے ہیں۔ بیٹا یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیے ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کے حقوق مختلف قسم کے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس لیے مقرر کر دیے تاکہ لوگ دنیا کے اندر جب انسانوں کے باہم آپس کے اندر حقوق ادا ہوتے رہیں گے تو معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا، اور باہم آپس کے اندر محبت اخوت پیدا ہوگی۔ اگر ان حقوق کو ہم پامال کریں گے، ان حقوق کا ہم خیال لحاظ نہیں کریں گے تو باہم نفرتیں بھی پیدا ہوں گی، باہم آپس کے اندر تعلقات بھی کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہیں، اور یہ بھی خود طے کر دیا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے۔ جناب کوئی انسان اگر ان حقوق کو متعین کرتا تو کوئی کہتا میرے حقوق کم ہیں اس کے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو باہم آپس میں اس میں جھگڑا ہو جاتا کہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو اس لیے یہ سامنے میں نے کچھ چارٹ بنایا ہے، تو اس طریقے سے ایک فہرست پہلے بنا لیں گے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، یہ ہم پیچھے آئلی زندگی کے اندر ان کو پڑھ بھی چکے ہیں، اچھے طریقے سے ہم ان کو یاد بھی کر چکے ہیں۔ اور پھر آگے رشتہ داروں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کا تعین کر دیا کہ ہر ایک کے حقوق کیا ہیں، مقرر ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیرا پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازموں اور خدمت گاروں کے ساتھ اپنی برابری کے سلوک سے عملی نمونہ پیش کیا، اور ان کے اس حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرمائی، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اب اس طرح ہم پہلے ترتیب دیں گے حقوق کی، پھر ہم اس طرح لکھیں گے کہ حقوق کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ ہمارے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہو، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر، یہ حقوق اللہ ہو گئے۔ نماز ہے، روزہ ہے، یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اب آگے دوسری چیز کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ کیا حق ہے؟ حقوق العباد وہ حقوق جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، حسن سلوک ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے، دوسرے کی دل آزاری نہیں کرنی، دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقوق العباد کے اندر ہیں۔ اب حقوق العباد اور حقوق اللہ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں نیچے میں نے لکھا ان میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ، اللہ چاہے معاف فرما دے، چاہے گرفت کرے۔ اب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اگر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اوپر اس کی گرفت کر لے، اس کے اوپر اس کو سزا دے، وہ مالک ہے۔ اور جو حقوق العباد ہے،
حقوق العباد وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا مقصد ہے؟ یہ تو مختصر کر کے لکھا ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ معاف کر دیں، اور حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ جب تک انسان نے دوسرے انسان کے جو حقوق کو پامال کیا، جب تک اس سے جا کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ ان حقوق کا تعلق اسی انسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حقوق کے اندر پھر انسان دنیا کے اندر جس کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اب دنیا کے اندر والدین چونکہ انسان کے وجود کا جو ذریعہ ہے، اللہ کے بعد ظاہری طور پر وہ کیا ہیں؟ والدین ہیں، اور اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر سب سے زیادہ والدین کے حقوق کے اوپر زور دیا گیا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا رب راضی جس کے والدین راضی اس کے ساتھ اس کا رب راضی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ جنت نہیں بلکہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ کہیں یہ فرمایا کہ تم کیا کرو ان کو اف تک نہ کہو، ہوں تک بھی نہ کہو، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی ماں کا زیادہ حق ہے باپ کی بنسبت، اس لیے وہ 3 گنا زیادہ ہے، کہ وہ اس لیے کہ اس نے باپ کے مقابلے کے اندر زیادہ تکلیف اٹھائی ہے، کہ اس نے کیا کیا، 3 درجے زیادہ حق اس لیے ہے کہ 3 بڑے مصائب کا وہ سامنا کرتی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے بچے کو پیٹ کے اندر اٹھایا، دوسرا اس نے وہ تکلیف برداشت کی جب اس کو پیدا کیا، تیسرا جب وہ بچپن کے اندر چھوٹا تھا تو اس نے اس کی زیادہ دیکھ بھال کی، اس نے اس کا زیادہ خیال رکھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو باہم حقوق کی باری ہے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ ماں باپ کے بعد اولاد کا درجہ ہے، اور اولاد کے حقوق کے اندر بھی ہم کچھ آئلی زندگی کے اندر پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو اولاد کے اندر سب سے جو مین جو حقوق ہیں اولاد کے بڑے وہ یہی ہے کہ ان کو پہلی چیز تو یہ ہے اولاد کا حق ہے کہ اس کو زندہ رہنے دیا جائے، اس لیے کہ اسلام سے پہلے اولاد کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو اس لیے کہ کل داماد گھر کے اندر آئے گا، اور لڑکوں کو اس لیے کہ ہم ان کے اخراجات کہاں سے اٹھائیں گے، ان کو کہاں سے ان کے اخراجات پورے کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، کہ تم ان کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ تو پہلی چیز نمبر پر تو یہ ہے کہ زندگی کا حق، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اولاد کی جو ضروریات ہیں اپنے وسائل کے مطابق ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا۔ یہ مین 3 جو ہیں یہ اولاد کے بنیادی حقوق ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہے تو ان میں عدل کا معاملہ کرنا، پھر یہ ہے کہ اگر وہ اولاد جب جوان ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو اس کی اچھی جگہ کے